السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، ویلکم ٹو دا قرآن پوڈ کاسٹ، جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں، قرآن سے باتیں۔ اور آج ایک قرآنک سورہ ہم لے کر آئے ہیں جو کہ ہے سورۃ العصر۔ اس کی اسٹڈی، انسائٹس اور تفسیر ہم لیں گے استاد ہارون صدیقی صاحب سے۔ اور بھائی بسم اللہ، سورۃ العصر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عصر جو ہے وہ سب سے چھوٹی سورہ ہے ایک طرح سے، کہ اس میں صرف 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات میں سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے کہ وہ کیا ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسج کے حساب سے 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، لیکن جو لفظ عصر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو کیا جیسے ہم کسی بھی لفظ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے روٹ ورڈ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے کیا، اور اس کے روٹ ورڈ کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے مختلف معانی کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، وہ لفظ کن کن اشکال میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے معانی کیا کیا بنتے ہیں اور کس کس طرح سے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو سورہ عصر میں جو لفظ عصر یوز ہوا، اس کے معنی کی جو رینج ہے نا وہ بہت بڑی ہے۔ عموماً جو معنی ہوتے ہیں وہ کسی بھی لفظ کے اس کے روٹ کے ورڈ کے حساب سے وہ اس کے ارد گرد ہی رہتے ہیں، لیکن عصر کے معنی اتنے اس کی ورائٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کہیں اسکویز کے معنی میں، نچوڑنے کے معنی یوز ہو رہا ہے، کہیں جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے ہیوی رین کے معنی میں یوز ہو رہا ہے، کہیں بارش کے معنی میں، کہیں جو ہے ونڈ کے معنی میں یوز ہو رہا ہے، اور کہیں جو ہے وہ ٹائم کے حساب سے، زمانے کے حساب سے یوز ہو رہا ہے۔ تو اس رینج کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس میں تحقیق کرنی پڑی کہ عصر کے ایکچوئل معنی ہے کیا۔ تو عصر کے جو ایکچوئل معنی ہیں، جو ان ساری چیزوں کو جوڑتے ہیں، ان ساری چیزوں کو جمع کرتے ہیں، وہ ہیں ایک ایسے قید کے، کنٹینر کے، کسی چیز کے جس کی کوئی لمٹ ہو، اور اس چیز کی لمٹ کو پھر آپ کسی بھی چیز پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب وہ لمٹ جو ہو سکتی ہے وہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہو سکتا ہے، جس کی وہ لمٹ ہے، وہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے، وہ ہوا بھی ہو سکتی ہے، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں پانی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی اور ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو اس کنٹینر کے اندر، اس لمٹ کے اندر مقید ہے، قید ہے، رکھی ہوئی ہے۔ تو یعنی کہ عصر کے معنی ٹائم ایگزیکٹلی نہیں ہے، بلکہ عصر کے معنی ابھی کہہ سکتے ہیں ٹائم پیریڈ کے ہیں۔ اب ٹائم پیریڈ کا مطلب کیا ہے، اور وہ ٹائم سے کیسے مختلف ہے؟ ٹائم پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک سٹارٹ ہے اور اس کا ایک اینڈ ہے۔ تو اینڈ اور سٹارٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کا ایک باؤنڈری ہے، وہ اس باؤنڈری کے اندر ہے، اس باؤنڈری سے نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح سے یہ معنی جب نچوڑنے کے معنی میں یوز ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ بادل جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں نچوڑنے کے معنی میں، کہ یعنی کہ وہ پانی، کنٹینر، وہ ہوائیں ایک جو ہے ایک دباؤ میں ہیں، ایک جو ہے وہ باؤنڈری کے اندر ہیں، اور جب وہ ان کو پریشر ہوتا ہے تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، پانی نچڑ جاتا ہے، ان کا بارش ہوتی ہے۔ تو مختلف طریقے سے یہ لفظ جب یوز ہوا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے اس کے معنی ہے لمٹ ہونے میں۔ تو اب آپ ٹائم کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو وقت یہاں پہ یوز ہو رہا ہے، جو وقت کا معنی یوز ہو رہا ہے وہ ہے عصر، یعنی لمیٹڈ ٹائم۔ اب اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ والعصر، اس لمیٹڈ ٹائم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ اس زمانے کی طرف اشارہ کر، زمانے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ ہے، اس کا ایک سٹارٹ ہے اور اس کا ایک اینڈ ہے۔ تو یہ لمٹ آ گئی، وہ ایک کنٹینر ہے، یعنی کنٹینر کیا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسا باکس ہے، ایک ایسا ڈبہ ہے جس کی حدود ہیں، جس کی حدود ایک جگہ شروع ہو رہی ہیں، ایک جگہ ختم ہو رہی ہیں، یعنی کہ وہ اس کی لمٹس ہیں۔ اب عصر میں یعنی کہ زمانے میں اور اس ٹائم میں اور خلد میں کیا فرق ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ خلد ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں بھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں خالدین فیہا، کہ وہ ایسی جگہ پہ رہنے والے ہیں جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ کا مطلب کیا ہے؟ انفینٹی، مطلب فار ایور۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو جہاں کوئی زمانہ پایا نہیں جاتا، مطلب وہاں پہ کوئی سٹارٹ نہیں ہے اور کوئی اینڈ نہیں ہے، دیٹ از فار ایور، دیٹ از خلد۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ، ٹھیک ہے؟ اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ عصر۔ عصر کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پہ ایک سٹارٹ ہے اور ایک اینڈ ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ والعصر، ایسی چیز تمہاری کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ایسے ٹائم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس کا ایک سٹارٹ ہے، ایک اینڈ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی زندگی، میری زندگی ہے، جو پیدا ہونے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور مر جانے پہ ختم ہو جاتی ہے۔ کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے۔ کیوں؟ انسان جیسی پیدا ہوا اپنے ساتھ ایک چیز لے کر آیا جو کہ تھی ٹائم۔ وہ اس کا کیا تھا؟ وہ اس کا اثاثہ تھا، وہ اس کا کیپٹل تھا، وہ اس کا مال تھا، وہ اس کی جائیداد تھی، جس کو وہ کیا کرتا جا رہا ہے؟ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ خرچ کرتا جا رہا ہے، سپینڈ کرتا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ اس زمانے کی قسم، یا اس زمانے کا ریفرنس، یا اس زمانے کی طرف دیکھو، یا اس ٹائم کی طرف دیکھو جو کم ہو رہا ہے جیسے جیسے تم بڑھتے جا رہے ہو آگے اپنی زندگی میں، اپنی چیزوں کی طرف، تم اچھے کام بھی کر رہے ہو تو تب بھی تمہارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تمہارا ٹائم کم ہو رہا ہے، جو کہ چیز واپس آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں
کہ تم جو مرضی کر لو، تم خسارے میں ہو، تم نقصان میں ہو، تمہیں نفع نہیں ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا جو ایکچوئل کیپٹل ہے، جو ریئل کیپٹل ہے، جو ریئل دولت ہے، عماد بھائی جی جی جی. آپ سمجھ رہے، جو ریئل دولت ہے، یعنی کہ ریئل دولت کیا یس. ہے؟ ٹائم آپ کا. کیونکہ ٹائم تم کیا کہتے ہیں ٹائم بے شک. کہ آپ سب کچھ بائی کر سکتے ہو، ٹائم بائی نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو تمہارا ختم ہو ہی رہا ہے، وہ تو تم ختم ہو رہے نقصان میں ہو. جی ٹھیک ہے نا؟ نقصان اور جی نفع و نقصان کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں کرتے ہیں؟ وہیں پہ جہاں پہ آپ کا کوئی اب جمع پونجی یا آپ کا کوئی کیپٹل یا آپ کا کوئی جائیداد یا اس میں کچھ کمی ہو رہی ہو. تو آپ کی انسان کی جائیداد کیا ہے؟ اس کا ٹائم ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ لیکن سوائے اس کے کہ جو اپنا وہ ٹائم خرچ کر رہا ہے کس چیز کے اندر؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ کام جو کر رہا ہے وہ تو پروفٹ میں ہے، اس کا تو ریٹرن آئے گا اس انویسٹمنٹ پہ. ٹھیک ہے، وہ انویسٹمنٹ کیا ہے؟ وہ انویسٹمنٹ اس کیپٹل کی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اس کو عماد بھائی نے بہت اچھے سے ایکسپلین کرا کہ یہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے جو آپ کے پاس آئے گی جب آپ یہ کیپٹل اپنا صحیح جگہ پہ انویسٹ کرو گے. اور وہ اعمال کیا ہے، وہ جگہ کیا ہے، وہ صحیح چیز کیا ہے؟ آمنو عملا صالحا، بلیو کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، عمل کرو اچھے. اب یہ جو آلسو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو فارمولا ہے آمنو عملا صالحا، یہ قرآن میں اتنی دفعہ یوز ہوا ہے کنزیکٹیولی ود دی کمبینیشن آف دیز تھری ورڈز. بار 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات کر رہے ہیں کہ بلیو رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اور اچھے عمل کرو، بلیو رکھو اور اچھے عمل کرو. یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلیو رکھو اور اچھے اعمال کریے. آپ کا خسارہ نہیں ہوگا، آپ کو لاس نہیں ہوگا. تو کتنی خوبصورت بات ہے، کتنے اچھے طریقے سے بتایا، اور کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس بات کو غلط ثابت کر سکے. انسان کا کیپٹل ہے ہی وہ ٹائم، وہ وقت جو وہ لمیٹڈ چیز اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور جو ہر گھڑی کے ساتھ کم ہو رہا ہے. آپ اس کو تھوڑا بہت ایکسٹینڈ تو کر سکتے ہو لیکن اس کے اندر اضافے میں اضافہ نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ اس کو صحیح جگہ انویسٹ کیجئے. اس انویسٹمنٹ سے آپ کو جو پروفٹ آئے گا وہ آپ کو جنت میں ایک اچھا مقام دے گا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پرامس کر رہے ہیں. بے شک ہارون بھائی، بہت بہت عمدہ طریقے سے آپ نے اس کو کنیکٹ کیا. ایک تو جو ہے ہم بارہا سنتے ہی آتے ہیں اس سورے کے بارے میں، لیکن یہ اس اینگل سے جو آپ نے سمجھایا ہے کہ کیسے جو ہے ہم کیپٹل کو جو ہے کھوتے جا رہے ہیں اور کیسے ہم کو جو ہے بالکل اس کو کریکٹ انویسٹمنٹ میں لگانا ہے، بہت بہت بیوٹیفل تھا ماشاءاللہ. اور ہارون بھائی اس کو بھی آپ لے لیں، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق بتانا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. یہ دو، حق اور صبر، کیسے انٹر کنیکٹڈ ہے اور کیسے اس سورے میں اللہ نے اس کو انکلوڈ کیا کہ یہ ضروری ہے تمہارے لیے کرنا. حق اور صبر، دیکھیے سب سے پہلے تو جب جیسے اللہ نے کہا نا آمنو عملا صالحا وچ مینس کہ عمل کرو اچھے صالح، اس کے بعد اللہ نے مثال دی ہے دو اعمال کی ایسے جو کہ صالح ہیں. ان میں سے ایک عمل کیا ہے کہ آپ نے حق کی تلقین کرنی ہے. حق کیا ہے؟ حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کے میسج کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہی حق ہے کہ ایک دوسرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کر جانا، قرآن کی طرف لے کے جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لے کے جانا، اور وہ میسج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے ہمیں اس کی طرف لے کے جانا، اس کی ریمائنڈنگ کرانا، بار 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 ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرنا. اور اس راستے میں جب آپ تلقین کریں گے، بتائیں گے لوگوں کو، جیسے ہم میسج اپنا پہچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھی ہمارے ساتھ ہم ایک مطلب ہماری جو گروتھ ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت سلو ہے ایز کمپیئر ٹو اس کی کہ ہم کوئی سٹوری کہیں سے باہر سے لا کر کے سنائیں اور کوئی کرنٹ ٹاپک پہ کوئی بات کریں تو ڈیفینیٹلی وہ چٹپٹی ہوتی ہے اور انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر، ایز کمپیئر ٹو دیٹ سلو ہے. لیکن کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم حق کی بات کرو گے، جب بھی تم سچ کی بات کرو گے، جب بھی تم اچھائی کی بات کرو گے تو تمہیں فوری طور پہ رزلٹ نہیں ملے گا، تمہیں صبر کرنا پڑے گا. اور یہ میسج ہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دینا ہے. یہ وہ بات ہی ہے، کیونکہ جو گلیمر ہے نا وہ حق میں نہیں ہے، کیونکہ حق کا پرومس تو اللہ نے آگے کیا ہے نا، اس کو آپ کو رائٹ اوے نہیں ملتا نا، تو اس لیے تو حق کے ساتھ صبر اللہ نے ہمیشہ جوڑا ہے، ہمیشہ جوڑا ہے حق کے ساتھ صبر. بے شک، جزاک اللہ خیر ہارون بھائی، بہت اچھے سے آپ نے اس کو سمجھایا. اور جیسا کہ آپ نے کہا نا، ریٹرن آف انویسٹمنٹ جو ہے ہمارا وہ صبر کرنے پر ہی ملنے والا ہے.
صبر کریں گے تو بیسٹ آف دی بیسٹ فروٹس اللہ کے پاس سے ملیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم یہ تفسیر کر رہے تھے تو اماد بھائی نے یہ ٹرم استعمال کی تو میرے ذہن میں بالکل میں نے کہا ایگزیکٹلی 101% یہ ٹرم ہی بیٹھتی ہے اس چیز کے لیے کہ آپ کا آر او آئی جو ہے وہ ہے کیا، آپ کی کیپٹل کیا ہے اور آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے اور اس میں آر او آئی کیا نکلتا ہے آپ کا۔ الحمدللہ الگوریدم سے جڑے ہوئے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہم قرآن کی جتنی بات کرتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کھولتے جاتا ہے علم کو الحمدللہ۔ تو عزیز ساتھیوں یہ بالکل مختصر سی صورت تھی سورۃ العصر، 4 باتیں اللہ نے بتائی، جو اس کو پکڑ لے گا مضبوطی سے فور شور اللہ کے پاس اس کے لیے کامیابی ہے۔ اس طریقے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو سمجھ آئیے پسند آئیے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔